میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب ایک ایسی دعا کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے گی، جو دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گی، جو آنکھوں کے آنسو خوشی میں بدل دے گی۔ اس وقت جو میری بہنیں اور میرے بھائی کام کاج میں مصروف ہیں، میں ان کے آگے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں اور دل سے آمین بھی کہتے رہیں۔ یہ لمحے شاید وہ لمحے ہوں جن میں اللہ کی رحمت آسمان سے اتر رہی ہو سکتا ہے انہی لمحوں میں ہمارا نصیب بدل جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے اور وہ بند دروازے کھل جائیں جن پر ہم برسوں سے دستک دے رہے تھے۔ چلے میری پیاری بہنوں، آج کی دعا کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو وہ ہے جو سمندر کی تہ میں سسکتی ہوئی مخلوقہ کی آہ بھی سن لیتا ہے، تو وہ ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رجکا عطا کرتا ہے، تو وہ ہے جو رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو بھی گنتا ہے، تو وہ ہے جس کے سامنے خاموشی بھی دعاؤں کی زبان بن جاتی ہے، تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو نیتوں کی گہرائیوں سے واقف ہے، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو بے آواز کی صدا کو بھی سننے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے آج تیری رحمت کی بھیک مانگنے تیرے در پر آئے ہیں۔ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کر دینے والا ہے۔ یا میرے مالک، جب دنیا نے ٹھکرا دیا، جب اپنوں نے دھتکار دیا، جب خواب بکھر گئے، جب دعائیں لوٹ آئیں، تب بھی ہم نے تیرے در کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں یقین ہے تو کبھی مایوس نہیں کرتا، تو کسی کی جھکی پیشانی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ میرے مالک، آج ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، دل کے ٹکڑے دامن میں رکھے ہیں، آنکھوں میں حسرتیں، دل میں درد اور زبان پر تیری رحمت کا نام ہے۔ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ۔ وہ ماؤں کے سسکتے چہرے جن کے بیٹے جنگوں میں شہید ہو چکے، جن کی جھولیاں خالی ہو چکی، ان کے صبر کا بدلہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جن کے گھروں میں پھاکے ہیں، جن کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو ان کے نصیبوں کو کھول دے یا اللہ۔ جو باپ دن بھر مزدوری کر کے شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے یا میرے مالک۔ وہ بیویاں جو شوہروں کی محبت کو ترس گئی ہیں، جو راتوں کو چھپ کر روتی ہیں، جو درد چھپا کر مسکراتی ہیں، تو ان کے دلوں کو تسکین عطا فرما یا اللہ۔ وہ بچے جو والدین کی شفقت کے بغیر پل رہے ہیں، تو ان کے لیے اپنی رحمت کا سائبان بنا دے یا اللہ۔ جن کی بیٹیاں عمر کی دہلیز پر کھڑی ہیں اور اچھے رشتوں کی دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئی ہیں، تو ان کے لیے بہترین نصیب لکھ دے یا میرے مالک۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جو معاف کرنا جانتا ہو، وہ آنکھ عطا کر جو برائی کو بھی محبت سے دیکھے، وہ زبان عطا کر جو کسی کا دل نہ دکھائے، وہ ہاتھ عطا کر جو کسی کے کام آئے یا اللہ۔ تو ہمیں ایسا انسان بنا دے جو تیرے نبی کے اخلاق پر چلے، جو ہر کسی کے لیے رحمت ہو، جو اپنے کردار سے دین کی روشنی پھیلائے یا اللہ۔ ہمیں ایسے دوست عطا کر جو ہمیں تیری طرف لے جائے، ایسے رشتے عطا کر جو دین کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، ایسی صحبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت میں گھوم کر دے یا اللہ۔ تو ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو مقبول بنا دے یا میرے مالک۔ تو ہمیں زندگی میں عزت دے، کردار میں پاکیزگی دے، نگاہ میں حیا دے اور دل میں خوف خدا دے یا اللہ۔ تو ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جن پر چل کر ہم تیری رضا کے قریب ہو جائیں یا اللہ۔ تو ہمیں دنیا کے فریب سے بچا، شہرت کے دھوکے سے بچا اور گمراہی کی اندھیری راتوں میں تیری ہدایت کی روشنی عطا فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں تو ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں تو ان کے لیے چھت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے یا میرے مالک۔ جو لوگ مایوسی کی دھند میں گم ہو چکے ہیں، جنہیں زندگی بوجھ لگتی ہے، جن کے چہرے ہنستے ہیں مگر دل اندر سے چیخ رہے ہیں، تو ان کے اندھیروں کو اپنی رحمت سے روشن کر دے یا اللہ۔ تو ہمیں وہ دل دے دے جو ہر ظلم پر تڑپے، تو ہمیں وہ جذبہ دے دے جو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو ہمیں وہ جرأت دے دے جو حق کے لیے بول سکے، اور تو ہمیں وہ زبان دے دے جو صرف سچ کہے یا میرے مالک۔ ہماری نسلوں کو فحاشی، بے حیائی، بے دینی سے بچا لے،
हमारे घरों में कुरान का नूर, तेरी याद का सुकून और तेरे नबी की सुन्नत की खुशबू बसा दे। या अल्लाह, जो तन्हा है उन्हें साथी दे दे, जो रिश्तों से महरूम हैं उन्हें वफादार रिश्ते अता फरमा, जो मोहब्बत को तरस रहे हैं उन्हें तेरी मोहब्बत से नवाज दे। या मेरे मालिक, इस वक्त जो हाथ तेरे सामने झुके हुए हैं इन सब को खाली ना लौटा, जो आंखें अश्कबार हैं इन अश्कों को अपनी रहमत का बहाना बना, जो दिल टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दे। या अल्लाह, हम तुझसे दुनिया की भी भलाइयाँ मांगते हैं और आखिरत की भी कामयाबी। तू हमें उस दिन की शर्मिंदगी से बचा जब सब नंगे पांव, नंगे जिस्म और पसीने में डूबे खड़े होंगे। या मेरे मालिक, तू हमें उस दिन अपने अर्श का साया अता फरमा, तू हमें अपने हबीब के साथ महशूर फरमा, तू हमारे हाथों में कुरान देकर हमें जन्नत की तरफ ले जा। या अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए, बहुत भटक गए, बहुत बार तौबा तोड़ दी, लेकिन तेरे दर को नहीं छोड़ा। तू अपने वादे के मुताबिक हमें माफ फरमा। या मेरे मालिक, तू जानता है कि हमने कितने आंसू छुपाए, कितने ख्वाब दफनाए, कितनी रातें बेताबी में गुजारी, कितनी धड़कनों को सुनने की तमन्ना की मगर सन्नाटा नसीब हुआ, कितने रिश्तों में मोहब्बत तलाश की मगर खाली दामन लौटे। तू वो है जिसने यूसुफ को कुएं से निकालकर तख्त पर बिठाया, तू वो है जिसने मूसा को दरिया में बहाकर फिरौन के महल तक पहुंचाया, तू वो है जिसने मरियम को पाकीज़गी का निशान बनाया, तू वो है जो मोहम्मद को उम्मी होने के बावजूद आलम का मुअल्लिम बना दिया। या अल्लाह, आज हम तेरी बारगाह में वो सब कुछ लेकर आए हैं जो दुनिया वालों के सामने नहीं ला सकते, वो जख्म जो जुबान से अदा नहीं हो सकते, वो दर्द जो रगों में लहू की तरह दौड़ता है, वो अंधेरे जो रोशनी की तलाश में पलकें बिछाए बैठे हैं। या अल्लाह, तू हमारे राजों को जानने वाला है, तू हमें संभाल ले उस लम्हे में जब हम बिखरने लगे, तू थाम ले जब हमारे सब्र की डोर छूटने लगे, तू रोशन कर दे वो राहें जिन पर हम अंधों की तरह टटोलते फिर रहे हैं। या मेरे मालिक, हमें वो ताकत अता फरमा कि हम अपनी महरूमियों से टकरा सकें, वो हिम्मत अता कर कि हम अपने अंदर छुपी टूट फूट से लड़ सकें, वो सच्चाई अता कर कि हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दूसरों के आंसू पोंछ सकें। या अल्लाह, तू हमें उन रास्तों पर चला जो तेरे बंदों को जोड़ते हैं, न कि उन राहों पर जिन पर चलकर हम अना, गुरूर, नफरत और तकब्बुर में गुम हो जाए। या अल्लाह, हमें वो सब्र दे दे जो अय्यूब का था, वो वफा दे दे जो खदीजा की थी, वो हया दे दे जो फातिमा की थी, वो इल्म दे दे जो अली का था, वो दर्द दे दे जो हुसैन के सीने में था, और वो यकीन दे दे जो इब्राहिम के दिल में था। या मेरे मालिक, तू हमें उन लोगों में शामिल ना कर जो इबादत करते हैं मगर दिल में हसद रखते हैं, जो सदका करते हैं मगर रियाकारी के लिए, जो नमाज पढ़ते हैं मगर दिल गीबत से स्याह होता है, जो कलाम तेरे नबी का सुनते हैं मगर अमल शैतान वाला करते हैं। या अल्लाह, हमें अपनी निगाह में वो वजन दे दे कि लोग हमारी मौजूदगी में तेरी याद करें और हमारी खामोशी में सुकून पालें। हमें ऐसा बना दे कि हम दुनिया में तेरे पैगाम की रोशनी बने। या मेरे मालिक, जो लोग बज़ाहिर खुश हैं मगर अंदर से टूट चुके हैं, जो दिन भर हंसते हैं मगर रातों को रोते हैं, जो सबको संभालते हैं मगर खुद बिखरते हैं, तू उनकी चुप की सदा सुन ले, तू उनके दिलों को सहारा दे। या अल्लाह, तू उन लोगों को भी हिदायत दे जो हमारी तबाही के लिए दुआएं करते हैं, जो हमारे सज्जदों पर शक करते हैं, जो हमारी तौबा पर हंसते हैं। या अल्लाह, हमें ऐसा मुकाम अता कर कि हम उनके सामने झुकने के बजाय तेरे हुजूर झुकें। या मेरे मालिक, तू हर उस शख्स को सुकून दे जो बेकरारी में है, हर उस इंसान को मोहब्बत दे जो टूट चुका है, हर उस बेटी को इज्जत दे जो बाप की छांव से महरूम है, हर उस माँ को सहारा दे जो बेटे के इंतजार में सफ़ेद बालों के साथ आसमान को तकती रहती है। या अल्लाह, तू उन बीवियों को सब्र दे जो शौहरों के जुल्म सहती हैं, तू उन शौहरों को अक्ल दे जो बीवियों की कुर्बानियों को नहीं समझते, तू उन बच्चों को शफकत दे जो वालिदैन से दूर हैं, और तू उन वालिदैन को करार दे जो औलाद की नाफरमानी से जख्मी है। या मेरे मालिक, तू हमें ऐसी जिंदगी दे जिसमें ज़मीर मुतमिन हो, तेरी रज़ा हासिल हो, और जब मौत आए तो ऐसा सुकून हो कि फरिश्ते भी खुशबू महसूस करें। तू हमें जिंदगी में बाइज्जत, मौत में बावकार और कब्र में राहत वाला बना दे। या अल्लाह,
ہمیں ان گناہوں سے بچا جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان نظر کے دھوکوں سے بچا جنہیں ہم پیار سمجھ بیٹھے ہیں، ان لمحوں سے بچا جن میں ہم تیری نافرمانی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت سے بڑی ہو، ایسی محبت جو دل کو پاک کر دے، ایسی محبت جو ہمیں تیرے راستے پر چلا دے۔ یا میرے مالک، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، مگر تو وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو وہ ہے جو ایک آنسو پر جنت دے دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ایک سچی توبہ پر ماضی کے سارے سیاہ صفحات کو مٹا دیتا ہے۔ تو آج ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، تو ہمیں اپنی بارگاہ سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لینا، اور قیامت کے دن تو ہم سے یہ نہ کہنا کہ میں نے تجھے جانا ہی نہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے آج کی کنواری بیٹی کتنی بے قرار ہے، اس کی آنکھوں میں خواب ہے، مگر حالات کی زنجیریں اس کے قدم باندھ لیتی ہیں۔ وہ ہر رات دعاؤں میں اپنا نصیب سجاتی ہے، ہر جمعہ کو سفید چادر اوڑھ کر تیری چوکھٹ پر آتی ہے، ہر دعا میں ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ میرا نصیب آسان کر دے۔ مگر وقت گزرتا ہے، رشتے آتے ہیں، تماشے بن جاتے ہیں، اور وہ بیٹی جو ایک خواب تھی ایک سوال بن کر رہ جاتی ہے۔ یا اللہ، وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا بوجھ لیے بیٹھی ہے، جو غیرت کے دائرے میں مقید ہو کر بھی مسکرا رہی ہے، جو اپنی عصمت کی حفاظت میں تنہا لڑ رہی ہے، تو اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جنہیں آج کے ظالم معاشرے نے عمر نکل گئی کہہ کر ٹھکرا دیا ہے، تو ان کے نصیبوں میں وہ سجدہ لکھ دے جس سے ان کی قسمت کا دروازہ کھل جائے۔ یا میرے مالک، تو ان لڑکیوں کو ایسا شوہر عطا فرما جو دینی ہو، حلمی والا ہو، نرم گو، بافا اور باہیا ہو، جو ان کے آنسو کو سمجھنے والا ہو، ان کے خوابوں کو سہارا دینے والا ہو، تو ان کی تنہائیوں کو رفاقت سے اور حسرتوں کو حقیقت سے بدل دے۔ یا اللہ، وہ لڑکیاں جو صرف اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کر بیٹھی ہیں، جو اپنے حق میں آنے والے ہر رشتے کو صرف اس لیے ٹال دیتی ہیں کہ والدین اکیلے نہ ہو جائے، تو ان کے اس ایثار کو قبول فرما، تو انہیں ایسا بدلہ دے جو دنیا اور آخرت میں مثال بن جائے۔ یا اللہ، جو لڑکیاں تنہا اپنے مستقبل کی فکر میں راتیں جاگتی ہیں، جو دعاؤں میں اپنی ہی قسمت کے لیے روتی ہیں، جو بے کسی میں بھی تجھ سے امید باندھتی ہیں، تو ان کی پیشانیوں کو سجدے میں سجاتے وقت انہیں خوشیوں کی بشارتیں دے۔ یا میرے مالک، وہ غریب جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے بچے اسکول کے بجائے ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد مزدوری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، تو ان کے چہروں پر عزت کی روشنی بسا دے، تو ان کے دروازوں پر بھی رزقت کی دستک دے، تو ان کے سروں پر بھی رحمتوں کا سایہ کر دے۔ یا اللہ، جو مزدور پورا دن دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے اور شام کو صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرتا ہے، تو اس کے ہر قطرہ پسینہ کو جنت کے باغ میں بدل دے۔ یا اللہ، تو اس کی اولاد کے لیے علم کا دروازہ کھول دے، تو اس کی نسلوں کو محتاجی سے بچا لے۔ یا میرے مالک، وہ یتیم جو ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سایہ اتار دے، تو ان کے دل سے احساس محرومی نکال کر سکون ڈال دے، تو ان کے لیے ایسے دلوں کو پیدا کر دے جو ماں باپ سے بڑھ کر ہو جائے۔ یا اللہ، وہ عورتیں جنہیں ساس سسر نے تانوں کے دائرے میں قید کر رکھا ہے، جن کے کردار پر شک کیے جاتے ہیں، جنہیں جاہل شوہر صرف غلام سمجھ کر رکھتے ہیں، تو ان مظلوم عورتوں کی فریادیں سن لے، تو ان کے صبر کو عزت میں بدل دے، تو ان کے چہروں کو سکون دے اور ان کی آہوں کو آسمان کی گونج بنا دے۔ یا اللہ، تو اس وقت ہر اس مظلوم کو انصاف دے جسے دنیا کی عدالت نے دھتکارا، تو ہر اس قیدی کو رہائی دے جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، تو ہر اس عورت کے آنسو پونچھ دے جو چادر کی حفاظت کرتے کرتے خود کو بھلا بیٹھی۔ یا میرے مالک، تو ان بے سہارا لوگوں کو وہ سہارا دے دے جس کے بعد انہیں کسی انسان کے در پر نہ جانا پڑے، تو ان کے ہاتھ اپنے در پر روکے رکھ، تو ان کی زبان پر تیری حمد و ثنا رہے، تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دے کہ دنیا کی سختیاں ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ یا اللہ،
ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ ہاتھ خالی ہیں، کچھ دامن ادھورے ہیں، کچھ آنکھیں نم ہیں اور کچھ دل ٹوٹے ہوئے، مگر سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اپنے فضل سے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے زخموں پر شفا رکھ دے، سب کے اندھیروں میں روشنی ڈال دے اور سب کے مقدر میں راحت لکھ دے۔ یا اللہ، تو نے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کمی رکھ دی ہے تاکہ وہ ہر بار تیرے در پر آ کر جھکے۔ کوئی محبت کو ترستا ہے، کوئی عزت کو، کوئی اولاد کو، کوئی رفیقت کو، کوئی رزق کو، کوئی سکون کو۔ تو نے ہمیں خالی اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تجھ سے بھرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یا اللہ، ہم تیری دہلیز پر وہ خواہشیں لے کر آئے ہیں جو لوگوں کے سامنے صرف تماشا بنتی ہے، وہ خواب جنہیں دنیا حقیقت ماننے سے انکار کرتی ہے، وہ آنکھیں جنہیں زندگی نے مسلسل رلایا ہے۔ تو ان سب کو اپنی قدرت سے ایسا بدلہ دے کہ سب حیران رہ جائے۔ یا اللہ، جو ہر رات دعائیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو صبح قبولیت میں بدل دے۔ جو روز تیرے لیے آنکھیں نم کرتے ہیں، تو ان آنکھوں کو سجدے کے وقت نور سے بھر دے۔ یا اللہ، جن کی زبانوں پر صبر ہوتا ہے مگر دل میں طوفان، تو ان کے دلوں کو اپنی رضا سے مطمئن کر دے۔ یا اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، جو گناہوں کی دعوتوں کو تیرے خوف سے رد کرتے ہیں، جو اپنی تنہائیوں میں صرف تجھے یاد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یقین، ان کی راہوں میں ہدایت اور ان کے نصیب میں اپنی خاص رحمت لکھ دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جن کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھتے ہی ہیں مگر معاشرہ انہیں سوال بناتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں محبت کی لکیریں بنا دے۔ تو ان کے لیے ایسا نصیب لکھ دے جو لوگوں کے تانوں کو ہیرے بنا دے۔ یا اللہ، وہ دل جو محبت مانگتے رہے اور بددعائیں لے کر لوٹے، تو ان کے دامن میں وہ رفاقت ڈال دے جو ساری زندگی کا سہارا بن جائے۔ یا اللہ، جو لوگ گھروں میں بند ہو کر اپنے غم چھپاتے ہیں، جو کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ یا اللہ، وہ بچے جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، جو کتابوں کے بجائے کچرا چنتے ہیں، جن کی نیند کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، تو ان کے لیے زندگی کے دروازے کھول دے۔ تو انہیں وہ ہاتھ عطا کر جو کھلونے دے، نہ کہ تھپڑ۔ تو انہیں وہ آنکھیں عطا کر جو شفقت سے دیکھیں، نہ کہ نفرت سے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں دن نہیں نکلتا، جہاں فاقے اور خاموشی راج کرتی ہے، تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا سورج طلوع کر دے۔ تو ان کے چولہوں پر برکت کی آگ جلا دے، تو ان کی چھتوں پر سکون کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ، جو دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، تو انہیں محبت سے بدل دے۔ جو رشتے نفرتوں میں بکھر چکے ہیں، تو انہیں اخلاص سے جوڑ دے۔ جو زبانیں جھر اگلتی ہیں، تو انہیں ذکر سے معطر کر دے۔ یا اللہ، جن کے دن پریشانی میں اور راتیں بے قراری میں گزرتی ہیں، تو ان کی گھڑیاں بدل دے۔ تو ان کی زندگی میں وہ لمحے لکھ دے جو ہمیشہ کے لیے سکون بن جائے۔ یا اللہ، جو اپنے باطن میں ٹوٹ چکے ہیں مگر ظاہر میں ہنس رہے ہیں، جو روز خود کو سنبھالتے ہیں مگر اندر سے ختم ہو چکے ہیں، تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی قدرت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کی ہر راہ میں وہ چراغ رکھ دے جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ تو ہمارے قدموں کو دنیا کی گلیوں سے نکال کر اپنی رضا کے راستے پر جما دے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں جھکنے کا ہنر سکھائے، وہ عبادت دے جو دکھاوے سے پاک ہو، وہ محبت دے جو دلوں کو جوڑ دے، وہ زبان دے جو صبر کرے، اور وہ دل دے جو تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے گزرنے سے زمین خوش ہو جائے، آسمان ان پر رحمت برسائے، فرشتے ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے مرنے کے بعد ان کی دعاؤں کی خوشبو باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو نے والدین کو زمین پر اپنی رحمت کا عکس بنایا ہے، ان کے چہروں پر وہ روشنی رکھی ہے جو تیرے چہرے کی رضا کا پتہ دیتی ہے۔ تو نے ان کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے، تو نے ان کی دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، تو نے ان کی رضا میں اپنی رضا چھپا دی ہے۔ یا اللہ، جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ تو ان کے تنہائی کے لمحات کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ تو ان کے ماضی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تو ان کے چہروں کو نور عطا کر ان کے درجات بلند فرما۔ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ ہر مٹی کا ذرہ ان کے لیے دعا کرے، ہر ہوا ان کے لیے گواہی بنے،
हर लम्हा उनके लिए मगफिरत का सबब बन जाए। या अल्लाह, जो माँ बाप आज भी जिंदा हैं, जो हमारी दुआओं का साया, हमारी राहों का चराग और हमारे सब्र की दीवार हैं, तू उनकी जिंदगियों को सलामत रख, उनके सरों पर तंदुरुस्ती की चादर डाल दे। तू उनकी पेशानी पर कभी फिक्र की शिकन न आने दे। तू उनके दिलों में हमेशा सुकून उतार दे। तू उनके जिस्मों को हर बीमारी से महफूज फरमा और जब तक वो जिंदा रहे उनके दिलों से हमारी मोहब्बत ना कम हो। या अल्लाह, हमें वालिदैन की ऐसी खिदमत नसीब फरमा जो क़यामत के दिन हमारा सहारा बन जाए। तू हमें ऐसा बना दे कि हमारे हाथों, ज़बानों, रवैयों और अंदाज से उनके चेहरों पर कभी उदासी ना आए। तू हमें उनकी खिदमत का ऐसा जज्बा अता कर कि हम जन्नत को उनके कदमों में तलाश करने लगे। या मेरे मालिक, जिन लोगों के दिल में अपने माँ बाप की खिदमत की तड़प है मगर फसले, मजबूरी या परदेश की दीवार हाइल है, तो उनके दिल के जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो उनकी नीयत को उनके अमल का दर्जा अता कर दे। या अल्लाह, तू हमें ऐसा रिज़्क अता कर जो हलाल हो, वसीय हो, बाइज्जत हो। ऐसा काम दे जिसमें दूसरों की भलाई हो। ऐसा जरिया दे जिससे हमारे घर के चूल्हे भी जले और दूसरों के घरों में भी रोशनी पहुंचे। या अल्लाह, जिनके हाथों में महारत है मगर किस्मत दरवाजे बंद किए बैठी है, तू उनके लिए वो दर खोल दे जो इंसानों की नज़र में भी नामुमकिन हो। तू उनके लिए ऐसी नौकरी अता कर जो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करे और उनके ख्वाबों को भी जला बख्शे। या अल्लाह, जिन्होंने इल्म हासिल किया, मेहनत की, डिग्रियां हासिल की मगर अब भी बेरोजगार हैं, तो उनके लिए ऐसा जरिया बना दे कि वो दुनिया के सामने बाइज्जत हों और तेरे सामने आजिज रहें। या मेरे मालिक, जिन जोड़ों के दिल में ममता की तड़प है, जो हर महीने दुआओं के साथ मोजिज़ों का इंतज़ार करते हैं, जो हर बच्चे को देखकर दिल में खला महसूस करते हैं, तू उनके लिए अपनी कहुदरत से वो लम्हा पैदा कर दे जब उनकी गोद में औलाद आए। तू उनकी बांझ ज़मीन को आबाद कर दे। तू उनकी झोली में ऐसा बच्चा डाल दे जो तेरे दीन का अलंबरदार हो। उनकी नस्ल में वो नूर रख दे जो तेरे जिक्र का चिराग बन जाए। या अल्लाह, तू उन बेऔलाद जोड़ों के दिलों से हर हसरत, हर आह, हर दर्द को अपने फजल से बदल दे। तू उनके लिए ऐसा लम्हा बना दे कि जब वो तेरा शुक्र करते हुए सजदे में गिर पड़े। या अल्लाह, तू सबके दिलों की छुपी हुई मुरादें पूरी फरमा दे। जिन्होंने हमें बचपन में पाला, जो आज भी हमारे लिए फिक्र करते हैं, जिनकी दुआएं हमारी राहों का चिराग है, तू उनकी जिंदगियां लंबी कर दे। उनके लबों पर हमेशा मुस्कुराहट कायम रख और हमें उनके साए में जीना नसीब फरमा। या मेरे मालिक, तू हर घर का निगहबान है। तू हर दीवार के पीछे होने वाले हर दर्द से वाकिफ है। तू हर छत के नीचे बसने वाले हर फर्द के दिल का हाल जानता है। तू जानता है कौन सा घर सुकून के लिए तरस रहा है, कौन सा दरवाज़ा मुद्दतों से बंद है, कौन से सहन में हंसी की आवाज़ें दब चुकी हैं। या मेरे मालिक, जिन घरों में खुशियाँ थीं वहाँ आज खौफ का बसेरा है। जहाँ अमन था वहाँ आज बेचैनी की चादर तनी हुई है। तू उन घरों में अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। तू हर घर की दहलीज पर बरकत, हर कमरे में सुकून और हर दिल में मोहब्बत उतार दे। या अल्लाह, तू हर घर को आफात व बलियात से महफूज फरमा। जो मुसीबतें रोज़ दरवाजे खटखटाती हैं, जो शैतानी वसव से सुकून को निगलते हैं, जो हसद, नज़रबद और शैतानी ताकतों की सूरत में हमारे घरों को खोखला कर रहे हैं, तू अपने फरिश्तों को भेज दे कि वो इन घरों की हिफाजत करे। तू अपने अनवार से दीवारों को नूरानी कर दे। तू इन घरों को ऐसा किला बना दे जिसमें दाखिल होने से हर बला खौफजदा हो जाए। या मेरे मालिक, जिन घरों में बेबरकती है, जो बज़ाहिर आबाद हैं मगर अंदर से वीरान हो चुके हैं, जहाँ रिज़्क आता है मगर ठहरता नहीं, जहाँ दौलत है मगर सुकून नहीं, तू उन घरों की हवा में अपना जिक्र शामिल कर दे। तू उनके रिज़्क में बरकत डाल दे। तू उनके दिलों में इत्तेफाक डाल दे। या अल्लाह, जो घर बीमारियों का मरकज़ बन चुके हैं, जहाँ हर फर्द दवा का मोहताज है, जहाँ हर सांस में तकलीफ है, जहाँ हर सुबह किसी नए दर्द की खबर देती है, तू उन घरों पर शिफा नाजिल फरमा। तू उनके बिस्तर बदल दे। तू उनके माथे से बुखार, उनके जिस्म से दर्द,
ان کے خون سے زہر، ان کے سانس سے تنگی کو نکال دے۔ یا اللہ تو ہر وہ بیماری دور کر دے جو جسم کو کمزور اور روح کو پج مردہ کر رہی ہے۔ تو ہر وہ درد دور کر دے جو علاج سے نہیں صرف تیری رضا سے جاتا ہے۔ تو ہر وہ زخم بھر دے جو ڈاکٹر نہیں صرف تیرا کلام شفا دے سکتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں کو بیماریوں کی چھاؤں سے نکال کر صحت کی روشنی میں ڈال دے۔ تو ہمارے بچوں کو تندرستی دے، ہمارے ماں باپ کو شفا دے، ہمارے نوجوانوں کو طاقت دے اور ہمارے بوڑھوں کو قرار دے۔ یا اللہ ہر وہ بلیا جو زمین سے اٹھتی ہے، ہر وہ آفت جو آسمان سے اترتی ہے، ہر وہ مصیبت جو چھپ کر آتی ہے، تو ان سب سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ تو ہمارے دروازوں پر اپنے فرشتے کھڑا کر دے، تو ہماری کھڑکیوں سے روشنی داخل کر دے، تو ہمارے سروں پر اپنا سایہ رکھ دے۔ یا اللہ جو بھی اس وقت دل میں دعا لیے بیٹھا ہے، جو اپنے گھر کی الجھنیں تیری بارگاہ میں لایا ہے، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ تو اس کی چھت پر اپنی رحمت کی چادر تان دے، تو اس کے گھر میں وہ سکون لکھ دے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہ سکے۔ یا اللہ تو بیت المقدس کا مالک ہے، تو ان راستوں کو جانتا ہے جن پر تیرے محبوب نبیوں کے قدم پڑے، تو ان زمینوں کا راج جانتا ہے جن پر انبیاء نے سجدے کیے، تو جانتا ہے کہ آج وہی مقدس سرزمین خون سے تر ہو چکی ہے، وہی در و دیوار چیخ اٹھے ہیں، وہی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ یا اللہ فلسطین کے ان معصوم چہروں کی طرف دیکھ جو خوف کے سائے میں جوان ہو رہے ہیں، جن کے بچپن کھلونوں کے بجائے ملبے میں دفن ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ان بچوں کی طرف دیکھ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں مگر اب وہ اپنے باپ کی قبر کے کتبے تھامے کھڑے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان بیواؤں کی فریاد سن جو راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہمیں انصاف دلائے۔ یا اللہ وہ معصوم بچیاں جو ایک چادر میں کئی لاشوں کو لپیٹ رہی ہیں، جو روٹی مانگنے کے بجائے اپنے بھائی کی آخری رسومات کے لیے کپڑا مانگ رہی ہیں، تو ان کے نصیب میں وہ امن لکھ دے جو کبھی ان کی زمین کا حق تھا۔ یا اللہ تو ان لوگوں کو حوصلہ عطا کر جو ہر دن کفن پہن کر نکلتے ہیں، جو ہر لمحہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، جو صرف اس یقین پر زندہ ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ تو ان کے صبر کو جنت کا دروازہ بنا دے، تو ان کے آنسو کو عرش کا پیغام بنا دے، تو ان کے زخموں کو ایسی روشنی عطا کر دے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں۔ یا میرے مالک تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے جو دن دہاڑے تیرے بندوں کا خون بہاتے ہیں، جو تیرے قرآن کو جلاتے ہیں، تیرے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، تیرے بندوں کی چیخوں پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے خلاف اپنی غیرت کو حرکت میں لا، تو ان پر ایسی پکڑ نازل فرما جو قوم عاد و ثمود پر نازل ہوئی تھی۔ یا اللہ جو مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے راستے بند فرما دے۔ تو اپنے انبیاء کے اس مقام کی حفاظت خود فرما، تو اپنے حبیب کے پہلے قبلے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو فلسطینی مائیں اپنے لخت جگر کو شہید ہوتے دیکھتی ہیں، تو ان کے دلوں میں وہ تسکین ڈال دے کہ وہ تیری رضا پر راضی ہو جائے، تو ان کی آہوں کو اپنی رحمت کے بادل بنا کر ان پر برسنے دے۔ یا اللہ تو ہر اس یتیم بچے کو سینے سے لگا جو جنگ میں ماں باپ دونوں کھو چکا ہے، تو اس کے لیے آسمان سے محبت، زمین سے سائے اور انسانوں سے مدد نازل فرما۔ یا میرے مالک تو ان مظلوموں کو وہ صبر عطا کر جو امام حسین کے قافلے کو عطا کیا تھا، تو ان کی نسلوں کو وہ استقامت عطا کر جو بدر کے مجاہدوں کو عطا کی گئی، تو ان کے لہو کو وہ رنگ عطا کر جو شہادت کا نشان بن جائے۔ یا اللہ تو اس امت کے بے حس دلوں کو جگا دے جو صرف تصویریں دیکھ کر افسوس کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے، تو ہمیں ان کے لیے آواز بننے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ تو فلسطین کے ہر زخمی دل کو شفا دے، ہر اجڑی بستی کو بسانے کا سبب بنا، ہر شہید کے خون کو تیرا پیغام بنا دے، اور ہر زندہ فلسطینی کو عزت، غیرت اور کامیابی کے ساتھ جینے کی راہ عطا فرما۔ میں آج کی دعا یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا کو قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین آمین آمین.